اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی العرضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَعَى بُرْهَانَ رَبِّهِ درود پڑھے محمد والے۔ سورہ مبارک حضرت یوسف علیہ السلام محور گفتگو ہے۔ 24ویں آیت کے اندر بحث ہماری جاری تھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بے شک اس زلیخا نے اس حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَعَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ اس کا ارادہ کرتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھتا۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہے تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، اور فرمایا کہ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور بے شک وہ ہمارے پاک اور خالص کیے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہم نے بیان کیا کہ اس سورہ مبارکہ کا جو محوری مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اس ماحول کے اندر، اس میدان میں کہ جب تمام اسباب جناب یوسف کے لیے فراہم کیے گئے اور اس کو گناہ کی طرف کھینچا جا رہا تھا، کہ اس نے کیسے نجات پائی۔ قرآن نے کہا کہ لولا ان رعا برہان ربہ، اگر وہ پروردگار کے برہان کو نہ دیکھتا تو وہ اس کا ارادہ کرتا۔ بس یہ برہان رب ہے کہ جس نے جناب یوسف کو نجات دی ہے۔ برہان رب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب یوسف کے مرحلے میں برہان رب کہتے ہیں اس بات کو کہ وہ اپنے وجود کے اندر پروردگار کی محبت کو لیے ہوئے تھے، اور اس طرح سے کہ وہ اپنے باطن سے پروردگار کے جمال کو دیکھ رہے تھے، وہ حقائق کو دیکھ رہے تھے، لہٰذا وہ اپنے باطنی اس آنکھ سے، اپنے باطنی وجود سے اس نے مشاہدہ کیا ہوا تھا جمال پروردگار تھا، لہٰذا یہ برہان رب تھا کہ جس نے اس کو بچایا ہوا تھا۔ ایک عام سا معنی اگر ہم کریں تو برہان رب کہتے ہیں وہ یقین کی وہ منزل کہ جس منزل پہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور پھر یہ یقین کی منزل فرق کرتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب یوسف یقین کی منزل پر ہیں، اور وہ یقین کی منزل جناب یوسف کے لیے برہان رب کی صورت میں کیا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام اپنے باطنی وجود سے پروردگار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جمال الہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ نورانیت ہے اور یہی وہ یقین ہے جو ان کو اس سے نجات دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے برہان رب اور آپ اور ہمارے لیے بھی وجود پیدا کر سکتا ہے کہ اگر انسان اپنے وجود کے اندر اپنا وجود نورانی کرے تو برہان رب یعنی انسان اپنے وجود کو اپنے عقل کے ذریعے، کہ جو خدا نے اس کے وجود میں عقل قرار دی ہے، اس کے ذریعے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بنائے اور یقین کی اس منزل پر آئے کہ جہاں وہ گناہوں سے دور ہو سکے۔ بعض افراد ہوتے ہیں کہ جو کسی گناہ سے بچتے ہیں اور وہ کسی جہنم کے خوف کی وجہ سے کسی گناہ سے بچ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ مثلا بعض آیات کے اندر بھی ہے کہ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، پروردگار کی نافرمانی کروں، کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، اس یوم عظیم کے، اس قیامت کے دن کے عذاب سے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں گناہوں سے بھاگتے ہیں، کیوں؟ ڈر ہوتا ہے قیامت میں پروردگار کے عذاب کا۔ ایک کیٹیگری افراد کی اس طرح کی ہے۔ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو نیکیوں کی سمت جاتے ہیں، گناہوں سے دور ہوتے ہیں، جنت کے تمام جنت کی اس بشارت کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں پہ پروردگار نے کہا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کو بشارت دو کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کام انجام دیتے ہیں، جنتوں کا، باغوں کا، جنت کی بشارت دیں۔ تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو پروردگار کی طرف بڑھتے ہیں اور نیکیاں انجام دیتے ہیں، اور ان کا غرض جو ہوتا ہے، مقصد جو ہوتا ہے وہ بہشت ہوتی ہے۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔
تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بندگی کا سفر ان دونوں سے بالاتر ہوتا ہے، ان سے آگے ہوتا ہے۔ وہ اگر پروردگار کی طرف بڑھتے ہیں، وہ اگر کسی گناہ سے دور ہوتے ہیں تو وہ اپنے وجود کے اندر پروردگار کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے وجود کے اندر اس قدر عشق الہی میں غرق ہوتے ہیں، وہ محبت الہی، وہ عشق الہی معنی بن رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ گناہ کی سمت نہ جائیں۔ لہذا یہ برہان رب ہے اولیاء کا، ائمہ کا، انبیاء کا، کہ جو اپنے وجود کے اندر مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں جمال الہی کا، جو اپنے پورے وجود میں محبت الہی میں غرق ہوتے ہیں اور وہ اس محبت کی خاطر گناہوں سے دور ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں پر جناب یوسف کے لیے برہان رب جو ہے وہ اس معنی میں ہے، اور پروردگار اس کے لیے کہتا ہے کہ یہ جناب یوسف جب اس مرحلے میں آتے ہیں، کذالک، اسی طرح جس طرح ہم نے اس کو برہان رب دکھایا، کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح ہم اس سے دور کرتے ہیں برائی کو اور بے حیائی کو۔ یہ نبی کا مقام ہے کہ جس سے خداوند متعال اس برہان رب کی وجہ سے برائی کو دور کر رہا ہے۔ انہ من عبادنا المخلصین، وجہ بیان کی اس جملے نے، کیوں دور ہو رہے ہیں اس برائی سے، کیوں برائی کو اس سے دور کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ مخلص ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے انسان مثلا خدا کہے کہ اس اپنے بندے کو میں گناہ سے دور کرتا ہوں، لیکن نہیں، یہاں پہ تعبیر قرآن کی عمیق تر ہے، ظریف تر ہے۔ کہا کہ نہیں، میں اپنے بندے سے برائی کو دور کرتا ہوں، یعنی برائی اس کے نزدیک تر بھی نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلصین میں سے ہے۔ مخلص میں نے عرض کیا تھا، مخلص وہ ذات کہ جس کو پروردگار نے خود اپنے لیے خالص بنایا ہوا ہے، بندگی کے اس مقام پر اس نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے کہ پروردگار نے اس کو اپنے لیے خالص بنایا ہے۔ لہذا قرآن کی واضح جو ہے وہ آیت موجود ہے کہ جو کہتی ہے کہ جو اس مقام مخلص پہ پہنچ جائے، شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا، اس سے یہ برائی دور ہے، اس سے یہ بے حیائی دور ہے۔ اور جناب یوسف کا اس ماحول میں بچ جانا کوئی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس ماحول میں جناب یوسف کا بچ جانا یہ اسی محبت الہی کی وجہ سے تھا جو اس کے وجود کے اندر تھی۔ تو یہ جناب یوسف ہیں۔ اب اس کو اگر دیکھا جائے کہ عام طور پر برہان رب ہمارے پاس بھی ہوتا ہے کہ انبیاء تو وہ ہیں کہ جو گناہ کا ارادہ اور تصور تک نہیں کرتے۔ اچھا، ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے افراد ہیں، ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ گناہوں کی نسبت وہ بھی تصور نہیں کرتے، کچھ ایک طرح کی بعض گناہوں کی نسبت ایک عصمت جو ہے وہ ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے، ایک عاقل مومن انسان کو ایک عصمت بعض گناہوں کی نسبت ہے۔ کیسی مثال کے طور پر، آیا ایک مومن پاکیزہ انسان چاہے گا قرآن مجید کو جلائے؟ اس کا خیال اور تصور جائے گا اس چیز کی طرف؟ نہیں جائے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک والد اپنے بیٹوں اور بچیوں کی نسبت کوئی گناہ کا تصور کر سکتا ہے؟ تصور تک نہیں کرے گا۔ ایک مومن ہو، اور پھر دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہمارے درمیان بھی ہم بھی اپنے ذہن میں ان گناہوں کا تصور بھی نہیں کرتے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی طرف ہم بھی تصور تک ہمارا نہیں جاتا، اور اگر تصور کرتے ہیں تو پورا بدن لرزنے لگتا ہے، انسان کانپنے لگتا ہے کہ میں کیا سوچنے جا رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں جو آپ اور ہم کچھ بعض گناہوں کی نسبت اس طرح سے ہیں، وہ نبی عصمت کامل پر ہے، ہر برائی کی نسبت وہ ایسے ہے، ہر بدی کی نسبت وہ نبی ایسے ہے، کسی بھی گناہ کی طرف اس کا تصور تک نہیں جاتا، وہ پاکیزگی کے اس مقام پر ہے، عصمت کے کامل اس مقام پر ہے کہ جہاں ہم اور آپ کسی ایک دو گناہ کی نسبت ایسے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ نبی اس طرح سے عصمت کامل کا مالک ہے، کسی بھی گناہ کی طرف اس کا ذہن تک نہیں جاتا۔ تو لہذا برہان ہے۔ اگر فرض کرتے ہیں کہ میثم تمار کو کہا گیا کہ امیر المومنین کو برا بلا کہو، تو کیا کہا اس نے؟ کہ میں نہیں کر سکتا۔ کہا تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی، کہا کاٹ دو۔ سولی پہ لٹکا دیں گے، کہا لٹکا دو۔ میثم وہ ہے کہ جس کا یہ میثم ہے کہ جس کا تصور نہیں جا رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ برہان کے پاس کون سا برہان رب تھا؟ اس مومن کے پاس برہان رب یعنی یقین ایمانی کی وہ منزل، دین میں عقیدے کے یقین کی وہ منزل کہ جو اس کے آگے مانے بنی ہوئی ہے، ایمان کے یقین کی وہ منزل ہے اس کے آگے کہ جو مانے بنی ہوئی ہے، اس گناہ کی نسبت وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا۔
تو لہٰذا مومنین کے لیے بھی پروردگار برہان رب بناتا ہے، برہان رب قرار دیتا ہے، اپنی طرف سے برہان یعنی نشانی، اپنی طرف سے نشانی قرار دیتا ہے۔ وہ نشانی مراتب رکھتی ہے، کبھی انسان کے معنی اس کا وہ یقین ہے، عادی انسان ہے لیکن یقین کی ایک منزل پر ہے، اور وہ اپنے ایمان کی اس منزل پر ہے کہ وہ ایمان اس کے آگے آ رہا ہوتا ہے اور وہ انسان گناہوں کی طرف نہیں بڑھتا۔ تو یہ وہ ماحول تھا جناب یوسف اس ماحول سے بچ گئے تھے برہان رب کی خاطر، اور اپنے آپ کو اس زلیخا سے اس نے دور کر لیا تھا۔ معاذ اللہ زبان پہ جاری کرتے ہوئے اپنے پورے وجود کو پروردگار کے حوالے کیا اور ان دروں کی طرف، دروازوں کی طرف آگے بڑھے۔ کیا کہہ رہی ہے اگلی آیت، 25ویں نمبر آیت سورہ مبارکہ یوسف کی؟ ارشاد ہے کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دروازے کی سمت بڑھے، دونوں دروازے کی سمت گئے، میں کہوں بھاگے۔ استبقہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ استبقہ یعنی جیسے کوئی مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، دو افراد آپس میں مقابلہ کر رہے ہوں اور مقابلہ کرتے ہوئے آگے بھاگیں، وہ والی کنڈیشن ہے۔ کہا استبق الباب، دونوں دروازے کی طرف بھاگے، اور وقدت قمیصہ من دبر، اور اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑا، کھینچا، ہاتھ ڈالا اور وہ قمیص پھٹ گیا۔ سزا ہے الا مگر ان یسجن، اس کو قید کیا جائے، زندان میں ڈالا جائے، او عذاب علیم، یا اس کی سزا کیا ہے، اس کو عذاب دیا جائے۔ یہ اس نے فوراً جب جناب عزیز مصر کو دیکھا تو اس طرح سے جملہ کہا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں چند نکات ہیں اس آیت کے ذیل میں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو وہ دونوں بھاگے، ایک کہاں بھاگ رہا ہے؟ جناب یوسف سب سے پہلا مسئلہ تو وہ دونوں بھاگے، ایک کہاں بھاگ رہا ہے؟ جناب یوسف بھاگ رہے ہیں ذات الہی کی طرف، وہ بھاگ رہے ہیں اپنی پاک دامنی بچانے کی طرف، اور یوں کہوں کہ وہ فرار ہو رہے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے، گناہ سے فرار ہو رہے ہیں، اور زلیخا خود گناہ کی طرف بھاگ رہی ہے۔ ایک گناہ سے دور ہو رہا ہے، گناہ سے فرار کر رہا ہے، اور ایک گناہ کی طرف بھاگ رہی ہے، دونوں بھاگ رہے ہیں۔ جناب یوسف چاہ رہے ہیں کہ دروازہ کھلے میں باہر جاؤں، اور زلیخا بھاگ رہی ہے کہ اس سے پہلے پہنچے اور دروازے کو کھلنے سے روکے، دروازے کو اوپن ہونے سے روک لے۔ یہ دونوں دروازے کی سمت بھاگتے ہیں۔ تو بس ایک نقطہ جو یہاں پر ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے فقط اس سے بچنے کے لیے اپنی زبان پہ اعوذ نہیں کہا، معاذ اللہ نہیں کہا، معاذ اللہ کہنے کے بعد خود بھاگ رہے ہیں وہاں سے۔ لہذا کہیں پر گناہ سے بچنے کے لیے بھاگنا بھی پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان خدا کی پناہ لے اور وہاں ٹھہرا رہے کہ نہیں میں بچ پاؤں گا، نہیں، بھاگنا ہوتا ہے کہیں۔ اور یہاں پر جناب یوسف بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ نجات پا رہے ہیں، اس میدان سے دور ہونا چاہتے ہیں، وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اس خاتون نے جو جملہ کہا، سب سے پہلے کیا کہا؟ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس پہ ذرا دقت کریں اس جملے پہ۔ کہا من ارادہ، جس نے ارادہ کیا ہے تیری اہلیہ سے برائی کا، یہ نہیں کہا کہ اس نے برائی کی ہے، کیا کہا؟ ارادہ، ارادہ کیا ہے، یعنی ابھی کوئی کام ہوا نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہی تھی من ارادہ، جس نے ارادہ کیا ہے تیری اہلیہ سے برائی کا؟ یعنی وہ جناب یوسف سے محبت کرتی تھی، وہ چاہ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عزیز مصر کو قتل کر دے، لہٰذا وہ یہ بھی چاہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو بچائے، اور یہ بھی چاہ رہی ہے کہ یہ بھی بچ جائے۔ وہ اس طرح سے جملہ زبان پہ لا رہی ہے۔ اس کی چالاکی دیکھیں، اس کی فریب کاری دیکھیں۔ کہا من ارادہ، کہ ما جزاء من ارادہ، بتا رہی ہے کہ پس اس نے کچھ کیا نہیں ہے، فقط سوچا ہے، فقط ارادہ کیا ہے۔ اور پھر اپنے آپ کے لیے کہہ رہی ہے کہ من اراد باہلک سوءا، اور اپنے آپ کو بیوی کے عنوان سے شو کر رہی ہے اس کے آگے کہ تیری اہلیہ، یعنی اس کے احساسات کو اوپر لا رہی ہے، اس کو متوجہ کر رہی ہے کہ میں تیری بیوی ہوں، اس نے میرے حوالے سے برائی کا ارادہ کیا ہے۔ تو بس ایک تو اس کے احساسات کو ابھارنا تاکہ اس کو اپنے آپ کو بچا سکے کہ میں گناہگار نہیں ہوں، اس نے ارادہ کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خود جناب یوسف کو بھی بچانا کہ اس نے ارادہ کیا ہے، اس نے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اور دیکھیں ایک نقطہ یہاں پر بزرگان کہتے ہیں کہ گناہ کا ارادہ جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، یہ بھی خطرناک ہوتا ہے۔ گناہ کا ارادہ اور اس کی نیت آگ کا دھواں ہے، جیسے اس آگ کے دھوئیں کی طرح ہے۔ آگ کا دھواں کیا کرتا ہے؟ اگر ہر طرف پھیل جائے تو فضا کو آلودہ کر دیتا ہے۔ آگ کا دھواں اگر پھیل جائے، آگ کا دھواں خود آگ نہیں ہوتا، لیکن اگر پھیل جائے تو فضا کو کیا کر دیتا ہے؟ آلودہ کر دیتا ہے۔ گناہ کا تصور، گناہ کا ارادہ بھی اس آگ کے دھوئیں کی مانند ہے۔
اگر ہم نے اپنے وجود کے اندر اپنے ذہن اور فکر میں گناہ کے بارے میں سوچ بھی لیا، اگرچہ ہم عملی اقدام نہیں کر رہے، سوچ بھی لیا، تو یہ گناہ کا فکر ہمارے وجود کو اس دھویں کی طرح آلودہ کر دیتا ہے، اور وہ اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اس مقام عمل میں جا کر اقدام عملی کر دیتا ہے، اس گناہ کے اندر گر جاتا ہے۔ تو لہٰذا گناہ کا فکر بھی برا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے جناب یوسف کے بارے میں کہا کہ اس نے ارادہ کیا تھا اور اس کا غرض یہ تھا کہ وہ اس کو بچا سکے۔ پھر کہا کہ من ارادہ بأہلک، اور اپنے آپ کو بیان کیا، اپنے اہلیہ ہونے کو واضح کیا تاکہ اپنی نسبت کو بیان کر سکے عزیز مصر سے کہ دیکھو میں تیری اہلیہ ہوں، اگر تو مجھے خطا کار بھی جانے گا تو کون خطا کار ہے دروا کے؟ کس کی بے عزتی ہونی ہے؟ میری نہیں ہونی، تیری بھی ہونی ہے۔ لہٰذا وہ ان الفاظ سے، اس چالاکی سے، اس مکاری سے اپنے آپ کو عزیز مصر کے پاس بچانا چاہتی ہے، اس مظلوم نمائی کرتی ہے، اپنے آپ کو مظلومانہ انداز سے پیش کرتی ہے۔ اور پھر ایک عجیب آپ دیکھیں یہاں پر کہ جب یہ جملہ اس نے کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا سزا ہے یعنی اس کی کہ جس نے ارادہ کیا ہے میرے حوالے سے تیری اہلیہ کی نسبت برا کام کا ارادہ کیا ہے، اس کی سزا نہیں ہے کہا الا ان یسجن، مگر اس کو زندانی کیا جائے یا عذاب۔ یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ دیکھیں ابھی سچویشن ایسی ہے کہ دروازہ اوپن ہوا ہے، عزیز مصر سامنے ہے، دونوں باہر نکلے ہیں، یوسف کی قمیص پھٹی ہوئی ہے، پتہ تو چلے کون خطا کار ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ بتائے کہ خطا کار کون ہے، خطا کار نہیں ہوں، خطا کار یہ ہے، بس فوراً سزا بیان کرو کیا ہونی چاہیے۔ فوراً کہاں جا رہی ہے؟ سزا کی طرف جا رہی ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا، میں نے جو بات کہی تھی وہ ٹھیک ہے، میں خطا کار نہیں ہوں، یہ خطا کار ہے، فیصلہ کر دو کیا کرنا ہے، زندان میں ڈالنا ہے یا عذاب۔ اور ویسٹ کا قانون کیا ہے؟ ویسٹ کے قانون میں یہ ہے کہ اگر خاتون نے یہ جملہ کہہ دیا تو خطا کار کون ہوگا؟ مرد ہوگا۔ ثابت کرنا ہے تو اس نے ثابت کرنا ہے۔ اگر ویسٹ کے قانون کو دیکھیں تو یہاں پر ایک معصوم نبی کیا ہو جاتے؟ زندان میں چلے جاتے۔ قرآن ایسا نہیں۔ ایک اور نقطہ بھی یہاں پر ہے، کیوں کہا کہ اس کو زندان میں ڈالا جائے یا عذاب؟ قتل کی بات نہیں کر رہی، قتل کی بات کیونکہ اس کو چاہتی ہے، اس طرح سے سزا کو بیان کر رہی ہے کہ ایک تو دو سزائیں بیان کر دی تاکہ عزیز مصر کا ذہن تھوڑا سا مردد ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور تجویز بھی ایسی کہ اس کو قتل سے بھی بچانا چاہتی ہے۔ اگر سزا بھی دی جائے تو نیچے لیول کی سزا ہو، اس میں مارا نہ جائے وہ۔ اب یہاں پر جناب عزیز مصر دیکھتے ہیں جناب یوسف کی طرف اور اس کو کہتے ہیں کہ کیا میرے احسانوں کا یہ صلہ ہے؟ چونکہ وہ بھی سمجھ نہیں پاتا شروع میں، کہتا ہے میرے احسانوں کا یہ صلہ تھا جو تو نے مجھے دکھایا ہے۔ جناب یوسف خاموش ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے۔ اور عجیب ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ بعض اس روایات کے اندر بھی ہے کہ اس خاتون نے حتیٰ اس قمیص کو اپنے لیے شاہد بھی بنا کے پیش کیا کہ دیکھو اس نے یہ میری طرف بڑھا ہے اور اس نے ارادہ کیا ہے، یہ بڑھا تھا اور اس اثنا میں اسی قمیص پھٹ گئی ہے، میں نے اس کو دور کیا تو قمیص پھٹ گئی ہے۔ یعنی اس چیز کو حتیٰ وہ اپنے لیے شاہد بھی لا رہی تھی بعض تاریخ اور بعض روایات کے مطابق۔ اب یہاں پہ جناب یوسف خاموش ہے۔ ادب جناب یوسف دیکھیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ جس گھر میں میں رہا ہوں ان کے مجھ پہ احسانات ہیں۔ وہ نہیں چاہ رہا یوسف عزیز مصر کے سامنے زلیخا کو خوار کرے، ذلیل کرے، وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ عزیز مصر اس کے سامنے خوار ہو۔ یہ ادب تھا ایک ولی خدا کا کہ کس طرح حیا اور عفت کو اور اپنے اس ادب اور شائستگی کو کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر جب دیکھا، کب بولے؟ جب اس خاتون نے تہمت لگا دی۔ بعض کہتے ہیں کہ حتیٰ اگر اب جب بولے تو کیا کہا؟ ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا، اور وہ بھی بہت پیچھے کے مرحلے کو بیان کیا۔ یعنی زلیخا جہاں سے اس کے ساتھ اس نے اس کام کو شروع کیا تھا، اور وہ کام کیا تھا؟ قرآن نے کیا بیان کیا تھا پیچھے آیات کے اندر کہ زلیخا نے خلاف عفت کام کا اس سے مطالبہ کیا تھا۔ پہلے مراحل میں تو یہاں سے شروع ہوا تھا کام، زلیخا نے مجبور نہیں کیا تھا، اس کو بلاتی تھی، بیٹھتی تھی، آمد و رفت رکھتی تھی، آمد و رفت میں نرمی تھی، فریب کاری تھی، دھوکہ تھا، اور اس کو اپنی طرف کھینچنا تھا، یہ والا کام جاری تھا۔ اس کے بعد دروازوں کے بند ہونے کی بات ہے، اس کے بعد اس کو جو ہے اپنی طرف امر کرنا اور اس کو حکم دینا اور اپنی طرف کھینچنا، یہ بعد کے مراحل ہیں۔ اور جناب یوسف پر جب اس نے تہمت لگائی تو اس صورتحال میں جناب یوسف نے ایک جملہ کہا،
اگلی آیت 26 میں دیکھیں، کہا قال، جناب یوسف نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، فقط اتنا کہ اس نے خلاف عفت کام کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ اب یہ کون سا مرحلہ تھا؟ بالکل آغاز کا مرحلہ تھا۔ یہاں پہ جناب یوسف ادب کا مظاہرہ دیکھیں، نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے دروازے بند کیے تھے، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے مجھے بلایا تھا، ابھی کے مراحل کو زبان پر بھی نہیں لا رہے کہ ابھی کیا ہوا، ابھی کی سچویشن کیا تھی، اس کو نہیں لا رہے۔ یہ ادب جناب یوسف ہے، شائستگی ہے ان کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ جتنا اپنا دفاع کر سکتے ہیں اتنا بولنا ہے، اس سے زیادہ اس کو خوار، اس کو ذلیل نہیں کرنا۔ جب دیکھا کہ تہمت مجھ پہ لگائی گئی، ادھر سے عزیز مصر بھی یہی کہہ رہا ہے، تو کہا ہی راودتنی عن نفسی، کہا کہ اس نے خلاف عفت کام کا مجھ سے مطالبہ کیا تھا۔ اب یہ صورتحال سامنے آ گئی۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں پروردگار اس ماحول کے اندر کیا کر رہا ہے کہ جب اپنے خاص بندے کی عصمت پہ حرف آ چکا ہے، اب یہاں پہ سچویشن واضح ہونی ہے، اور وہ شاہد بھی ایسا کہ جو خود زلیخا کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ چند دن پہلے ہی اس کی بہن آئی ہیں، اگرچہ ایک اور قول بھی موجود ہے کہ یہ شاہد، قرآن نے تو نہیں بیان کیا نا کہ یہ شاہد بچہ تھا، اگرچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاہد بچہ تھا، بات کرنے والا بچہ تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، وزیر تھا عزیز مصر کا، اس نے یہاں پر ماہرانہ انداز سے اس مسئلے کو حل کیا تھا، بیان کیا تھا کہ اگر یہ سچویشن ہے تو یہ خطا کار ہے، یہ سچویشن ہوگی تو وہ خطا کار ہے۔ لیکن نہیں، روایات کہتی ہیں، جس کو ہمارے علماء قبول کرتے ہیں اس قول کو، وہ کیا ہے، وہ شاہد کون تھا؟ وہ بچہ تھا، کہ چند ماہ کا بچہ تھا، 3-4 ماہ کا بچہ تھا، اور وہ اس کا اپنا بھانجا تھا۔ ظاہر ہے وہ جو آخری گیٹ کھلا ہے وہ اس محل کے صحن میں جو گیٹ کھلتا تھا آخری، وہ آخری گیٹ وہ تھا۔ جیسے ہی وہ کھلتا ہے تو شور ہوتا ہے، عزیز مصر پہنچ جاتا ہے تو کچھ غلام بھی پہنچ جاتے ہیں، کنیزیں بھی 1-2 پہنچ جاتی ہیں، اور وہیں رہ رہی تھیں ان کی بہن جو ہیں، اور وہ باہر نکل آتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے کیا کہا، اس شاہد نے اس بچے کو خدا نے گویائی دی، زبان دی، جو اپنے باپ کو باپ بھی نہیں کہہ پا رہا، جو اپنی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ پا رہا، وہ بچہ پروردگار کے اعجاز سے بات کرنے لگتا ہے۔ کہا کہ ان کان شہد شاہد من اہلہا، اسی کے خاندان سے، اسی کے اہل سے ایک شاہد نے گواہی دی کہ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو خاتون سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور جناب یوسف کے لیے کہا کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اگر یہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَّبَتْ، یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور جناب یوسف صادقین میں سے۔ یہ معیار دے دیا اس بچے نے۔ یہاں پر فقہی احکام کے اندر اگر میں کسی کے حوالے سے کوئی بات کہہ دوں، تہمت لگا دوں، اور قاضی مجھے بلائے اور گواہ جو ہے وہ میری اس تہمت کے بنیاد پر گواہ مجھ سے مانگے، تو فقہی موازین کے اندر کیا ہوتا ہے، 4 شاہد، 2 شاہد، یا خواتین ہو تو 4، یا 1 شاہد مرد ہو تو 2 خواتین، یہ شاہد ہوتے ہیں نا، قوانین ہیں نا ہمارے فقہ کے اندر۔ لیکن یہاں پہ ایک بچہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابھی موازین جو ہیں وہ فقہی نہیں ہے، یہ وہ میدان ہے کہ جہاں پر عقلی معیار سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہوا کیا ہے، کون خطا کار ہے۔ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اور جو وہاں پر چیزیں ہیں، شواہد ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اس مسئلے کو دیکھنا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر عقلی موازین کے مطابق، منطقی طور پر ماہرانہ نظر کی ضرورت تھی، ایک بات کی ضرورت تھی کہ جو معیار دے اور پرکھا جائے، اور یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس بچے کو خدا نے زبان جو ہے وہ گویا بنا دی، اور اس نے یہ ایک معیار دے دیا۔ اور دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ ہے، قرآن مجید کے اندر 2 جگہوں پر ایک بچے کی گواہی کا ذکر ہے۔ ایک اس مورد میں، اس جگہ پہ کہ شہد شاہد من اہلہا، کہ روایات نے کہا کہ یہ شاہد بچہ تھا، خدا نے اس کو زبان دی اور وہ اس نے گواہی دی اور بولے۔ ایک کہاں پر تھا؟ جناب مریم کے مورد میں۔ جناب مریم کی پاک دامنی اور عفت کو بچانے کے لیے کس نے گواہی دی تھی؟ ان کے اپنے فرزند نے، جو چند ماہ کا تھا۔
کہا کہ قال انی عبداللہ، بچہ تھا، کہا کہ میں عبد الہی ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ امام کیسے بچپن میں نبی امام ہو سکتا ہے، یہاں دیکھیں ایک بچہ ہے، بچپن کے عالم میں ہے، اور خداوند متعال نے زبان گویائی دی ہے اور کہا جعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ پروردگار کے آگے مسئلہ نہیں ہے ایک بچے کو اس مقام پہ پہنچا دے، اس کی اس گوہر باطنی کو دیکھتے ہوئے اس کو مقام ولایت اور نبوت یا امامت پہ پہنچا دے۔ یہ بچہ تھا۔ یہ دو بچے ہیں جن کو قرآن نے، اچھا یہ ان دونوں بچوں کی زبان کا کھولنا کوئی معمولی کام تھا؟ غیر معمولی کام تھا، معجزہ تھا، غیر معمولی کام تھا۔ یعنی دیکھیں اگر کسی کے پاک دامنی پر حرف آ جائے اور وہ عبد الہی ہو، وہ خدا کا بندہ ہو، خدا پھر اتنا غضبناک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی پاک دامنی پہ مسئلہ ہو اور وہ خدا کا بندہ ہو، واقعاً خدا اتنا غضبناک ہو جاتا ہے، اگر کوئی اور شاہد ظاہری طور پہ اسباب عادی میں نہ ملتا ہو تو اس طرح غیر معمولی طریقے سے شہادت دلوا دیتا ہے کہ نہیں یہ میرا بندہ پاک ہے۔ اور دونوں جگہوں پر ایسا ہوا ہے، جناب مریم کے سلسلے میں بھی ایسا ہوا اور جناب یوسف کے سلسلے میں بھی ایسا ہوا۔ یعنی کائنات کی چیزیں صداقت دینا شروع کر دیتی ہیں، کائنات کی چیزیں آ کر گواہی دینا شروع کر دیتی ہیں جب کوئی ایسی سچویشن سامنے آتی ہے۔ اور جناب یوسف کی قمیص بھی عجیب قمیص ہے، کرامات دیکھیں جناب یوسف کی قمیص کی۔ ایک مرتبہ سالم تھی تو گواہ بنی کہ بھائی جھوٹے ہیں، اور آج پھٹی ہے تو گواہ بن رہی ہے کہ کون جھوٹا ہے، زلیخا۔ ایک جگہ وہ قمیص سالم ہے، سالم پہنچی جناب یعقوب کی بارگاہ میں، بھائیوں نے کہا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، جھوٹا خون لگا کر قمیص پہ آ گئے، سالم تھی تو سالم ہونا اس قمیص نے گواہی دے دی۔ یہ کیسا مہرباں بھیڑیا تھا، میرے بیٹے کو کھا گیا اور قمیص کو چھوڑ دیا اس نے، جناب یعقوب نے کہا تھا۔ تو اس سالم قمیص نے وہاں پہ گواہی دی، اور یہاں پر وہ قمیص پھٹی ہوئی ہے، اور پھٹی ہوئی قمیص گواہی دے رہی ہے کہ زلیخا جھوٹی ہے اور جناب یوسف سچے ہیں۔ دیکھیے پروردگار اس طرح سے عنایات کرتا ہے، اس طرح سے پروردگار عنایات کرتا ہے کہ ظاہر کو عیبدار بنا کر باطن کو بچا لیتا ہے۔ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ ظاہر عیبدار بنایا جائے فعلاً ابھی کچھ وقت کے لیے، تاکہ باطن کو بچایا جائے۔ یہاں پہ جناب یوسف کے لیے پروردگار یہ نہیں کر سکتا تھا کہ عزیز مصر کو وہاں نہ بھیجتا، اور یہ سچویشن جیسے باہر نکلے تھے، دروازے بھی کھل گئے تھے، جناب یوسف بھی باہر آ گیا تھا، یہ دونوں چلے جاتے اپنے اپنے کمرے میں، کام بھی نہیں ہوا تھا، جناب یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، بھاگ گئے تھے، عزیز مصر نہ آتے کوئی الزام بھی جناب یوسف پر نہیں آتا۔ کیوں پروردگار سچویشن ایسی بنا رہا ہے کہ دروازے پہ عزیز مصر پہنچے، اور پھر ادھر سے یہ خاتون جناب یوسف پہ تہمت لگائے، اور پھر شہادت کا ماحول خداوند متعال فراہم کروائے۔ ظاہر کو عیبدار بنانا کچھ لمحے کے لیے ضروری تھا کہ باطن کو پاکیزہ کیا جائے۔ اگر یہ سچویشن نہ ہوتی، اگر ایسے ہی دروازے کھل کے جناب یوسف بھاگ جاتے اور چلے جاتے، کل کو دوبارہ یہ خاتون تنگ کرنے لگتی، کل کو پھر یہ آزار و اذیت دینے لگتی۔ پروردگار چاہتا ہے نہیں، سچویشن کچھ ایسی بناؤ کہ ابھی چند لمحوں کے لیے جناب یوسف پر تہمت آ جانی ہے، ظاہر ابھی داغدار ہو رہا ہے، باطن بچ جائے گا، اور باطن ایسا بچے گا کہ یہ خاتون پھر اذیت کرنے آگے نہیں آئے گی۔ کبھی ہم کہیں جاتے ہیں، گاڑی میں ہوتے ہیں، ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ ہم وہاں رک جاتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے آگے بڑا کوئی حادثہ ہونا تھا، آگے بڑا کوئی حادثہ ہونا تھا، اور اس ٹائر کا پنچر ہونا ہمارے فائدے میں چلا گیا۔ 1 گھنٹہ ہم یہاں رک گئے اور اس حادثے سے بچ گئے۔ ہم اس کو اتفاقی جانتے ہیں، یہ عنایات پروردگار ہوتی ہیں، یہ ہم پر پروردگار کی عنایات ہوتی ہیں۔ وہ ذات اس لمحے میں نہیں چاہتی کہ آپ اس حادثے کا شکار ہوں، وہ کچھ اس طرح سچویشن بنا دیتی ہے۔ کوئی اس دنیا کے اندر کوئی ایسا کام اور فعل نہیں ہے کہ جو کسی سبب کے بغیر ہو، پروردگار کی مشیت کے بغیر ہو، اس کی کوئی حکمت نہ ہو، نہیں، ہر چیز حکمت اور حساب و کتاب سے اس نظام ہستی کے اندر ہے۔
اور آپ نے دیکھا شیطان بھی خدا نے اگر چھوڑا ہوا ہے آپ اور ہمارے سامنے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، تو اس کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس گناہوں کی وادی میں اتار سکے۔ اس سے بڑھ کر کیا ماحول ہو سکتا ہے گناہ کی وادی میں اترنے کا؟ شیطان نے یہاں تو اتنا خوشحال تھا، روایات کی روح سے شیطان اتنا خوش ہو رہا تھا کہ میں نے آخری اپنا کام کر دیا ہے، اور یہاں پر جو کچھ میں چاہتا ہوں وہی ہو کے رہے گا، اتنا کچھ ماحول بنایا گیا تھا۔ لیکن جناب یوسف برہان رب سے بچ گئے۔ وہی شیطان چلاتا ہوا پہاڑی پر آواز دینے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ دیکھیں یہ شیطان ہے، ایسا نہیں ہے کہ شیطان ہم پر غالب ہے۔ آخری سکہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آخری ارادہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اسے بلاتے ہیں یا ہم اسے دور کر دیتے ہیں اپنے آپ سے۔ یہ داستان درس ہے ہمارے لیے۔ اور اگلی آیت میں کیا ذکر ہوا 28 نمبر آیت میں کہ جب اس شاہد نے یہ گواہی دی اور یہ عقلی معیار دیا، یہ ماہرانہ نظر دی، بیان کی کہ دیکھو اس قصے کو، اس سچویشن کو اس طرح سے دیکھو، ہوا کیا ہے، کیسے قمیص جو ہے وہ پھٹی ہے، آگے سے یا پیچھے سے۔ فلما رآ، پھر جب عزیز مصر نے رآ قمیصہ، جناب یوسف کی قمیص کو دیکھا، قد من دبر، پھٹی ہوئی ہے کہاں سے؟ پیچھے سے۔ قدہ کہتے ہیں کہ جب قمیص ایک مرتبہ مثلا چوڑائی میں پھٹ جائے، ایک مرتبہ لمبائی میں یوں اوپر سے نیچے پھٹ جائے، قدہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں قمیص اوپر سے نیچے کی طرف پھٹی ہوئی ہو۔ قرآن کے الفاظ بھی بڑی ظرافت کے ساتھ ہیں۔ قدہ کہ جہاں پر اس نے دیکھا جناب یوسف کی قمیص کو اور وہ قمیص اوپر سے نیچے کی طرف پھٹی ہوئی تھی۔ قالا، عجیب جملہ کہا اس نے، قالا انہ من کیدکن، اپنی بیوی کو کہا کہ انہ من کیدکن، یہ تم خواتین کی فریب کاریوں میں سے ہے۔ ان کیدکن عظیم، اور تم خواتین کی فریب کاری بہت بڑی ہے۔ یہاں پر متوجہ ہوگے کہ پر خطاکار کون ہے؟ یہاں پر متوجہ ہوگے کہ خطاکار ان کی بیوی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام صادق ہیں، کہا کہ یہ تمہاری فریب کاری ہے، یہ تم خواتین کی مکاری ہے۔ یہ کیا جملہ کہہ رہا ہے کہ خواتین کی مکاری، یہ تم خواتین کی مکاری ہے۔ ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ مقدس خواتین بھی ہیں، جناب مریم سیدہ سلام اللہ علیہا، کہ جو آپ اور ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمارے ائمہ کہتے ہیں ہم پر حجت ہے ہماری ماں۔ اس طرح کی مقدس خواتین بھی آپ کے پاس ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس آیت کے اندر کہ تم خواتین کی فریب کاری عظیم ہے۔ دیکھیں ایک توجہ کیجئے گا، پروردگار نے خاتون کو اور مرد کو دو الگ صفات سے خلق کیا ہے جو ضرورت ہے ان کی زندگی کے اندر۔ خاتون کے مرد کو ایک محکم خلق کیا ہے خدا نے، ایسا مرد کو خلق کیا کہ اس کے وجود کے اندر صلابت پائی جاتی ہے، اس کے وجود کے اندر استواری استحکام پایا جاتا ہے۔ اسی لیے سخت فیصلوں میں فیصلہ کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے۔ اسی طرح مرد کے اندر سختی نمایاں ہے، سختیوں میں کھڑا رہنا مرد کے ہاں نمایاں ہے۔ لیکن خاتون کو خدا نے کیسا خلق کیا ہے؟ اس کے وجود کے اندر خدا نے احساسات کو رکھا ہے، جذبات کو رکھا ہے، عشق و محبت کے گوہر کو رکھا ہے۔ یہ کیوں رکھا ہے خدا نے؟ یہ نرمی اور یہ لطافت اس کے وجود میں خدا نے کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ یہ خاتون ایک گھر کے اندر ہوتی ہے، اس گھر کے اندر، اس کے وجود کے اندر کہ یہ احساسات، یہ نرمی، یہ جذبات ضروری ہیں تاکہ ایک گھر کے اندر محبت کی فضا قائم ہو سکے، تاکہ ان اولاد اور والدین کے درمیان وحدت ایجاد ہو اور وہ پیار و محبت کی، احساسات کی فضا کو یہ قائم رکھ سکے۔ یہ خاتون وہاں پہ ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے ضروری تھا کہ خدا اس کو اس طرح سے خلق کرتا۔ اور اس اچھی صفت کا ایک فائدہ خاتون کو کیا ہوتا ہے؟ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ راہ بندگی میں بزرگان کہتے ہیں خاتون کے لیے خدا کی طرف بڑھنا آسان ہوتا ہے، مرد کے لیے بڑھنا تھوڑا سخت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاتون کے اندر وہ جذبہ عشق موجود ہے، اس کے اندر احساسات اور وہ لطافت موجود ہے، لہٰذا وہ پروردگار کی نسبت جب بڑھتی ہے، پروردگار کی طرف جب جاتی ہے تو وہ آسانی سے جاتی ہے۔ یہ خاتون کے اندر ہے، اس کے اندر نیکیوں کو انجام دینے کا جو جذبہ ہے وہ مرد کی نسبت زیادہ ہے۔ یہ خاتون کے اندر چونکہ اس کی صفات خدا نے ایسی رکھی ہیں۔ اب اگر ایک خاتون عفت کے دائرے سے، حیا کے دائرے سے نکل جائے تو وہ اپنی اس چیز کو کہاں پہ استعمال کرنا چاہے گی؟ غلط راہ میں۔ اور جب وہ اپنے احساسات کو، اپنی اس لطافت کو، اپنے اس جذبہ عشق و محبت کو غلط جگہ پہ استعمال کرنے لگے گی تو اس سے زیادہ مکار اور چالاک کوئی نہیں ہو سکتا۔
تبھی قرآن نے کہا کہ تمہاری مکاری اور فریبکاری عظیم ہے، یعنی تم جیسی خواتین کے جو عفت اور ایمان کے دائرے سے نکل چکی ہوتی ہیں. اگر ایک خاتون عفت کے دائرے سے نکل جائے تو وہ اپنی اس اچھی صفت کو کہاں استعمال کر رہی ہوتی ہے؟ غلط جگہ پہ استعمال کر رہی ہوتی ہے. اور جب غلط جگہ پہ وہ استعمال ہوتی ہے تو وہاں پر وہی خاتون جو اس کے اندر عشق و محبت اور احساسات کا اچھا گوہر تھا وہ خراب ہو جاتا ہے. اس کو قرآن پھر اچھا گوہر نہیں دیکھتا، اس کو مکاری، قید اور مکر سے تعبیر کرتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معروف جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں، فارسی کے اندر اس کا جملہ ہے جس کی ترجمہ کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ خاتون، یہ عورت وہ ذات ہے کہ جس کے آغوش اور دامن سے ایک مرد اپنے معراج کو پہنچتا ہے. خاتون وہ ہے کہ جس کے آغوش سے ایک مرد سعادت کی معراج کو پہنچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاتون ہے جو انسان بناتی ہے معاشرے کے اندر. یہ خاتون ہے کہ جو اگر یہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، اگر یہ تقوی اختیار کر لے تو یہ ایسے افراد تربیت کرتی ہے کہ جو واقعی معنی میں انسان ہوتے ہیں، معاشرے کو ایک بہترین نسل حوالے کرتی ہے. لیکن یہی خاتون اگر اپنی اس پاک دامنی سے نکل جائے تو پھر اس کی فریبکاریاں واقعاً عظیم ہیں، پھر یہ مکار اور فریبکاری کی طرف چلی جاتی ہے. اور اگلی آیت کے اندر آپ دیکھیں، جب یہ ساری سچویشن یہاں پر آ گئی اور جناب عزیز مصر کے لیے روشن ہو گیا کہ اس کی بیوی خطا کار ہے اور جناب یوسف صادق ہیں، تو جناب یوسف کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یوسف، اے یوسف، اعرض عن ھذا، اس کو چھوڑ دے، اس بات کو چھوڑ دے، اس کو نظر انداز کر دے، اس کی طرف توجہ نہ کر، چھوڑ دے اس مسئلے کو. اور کہا اپنی بیوی کو وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، تو جا اپنے گناہ کی، اپنی خطا کی مغفرت مانگ، اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یقیناً تو خطا کرنے والوں میں سے ہے. کیوں جناب عزیز مصر نے اپنی بیوی کو سزا نہیں دی؟ کہا استغفری، جاؤ استغفار کرو. کیوں؟ بعض کہتے ہیں اس کے مختلف وجوہات ذکر ہوئے. بعض کہتے ہیں کہ اس خاتون کا حتیٰ جناب خود عزیز مصر پر اتنا روب تھا، اتنی حاکمیت تھی، اس خاتون کا واسطہ ایسے قبیلے سے تھا، ایسے خاندان سے تھا، اس کی قدرت، اس کی حاکمیت کچھ اس طرح سے تھی. بعض نے کہا کہ نہیں، یہ حاکم مصر جو ہے یہ اس کے عشق و محبت میں اتنے گرفتار تھے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. جو بھی وجوہات ہوں اپنی جگہ پہ، قرآن نے کہا، اس نے اپنی بیوی کو کہا استغفری لذنبک، جاؤ اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرو. وہ تو مومن نہیں تھے، وہ تو بت پرست تھے. استغفار کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ گناہ کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ وہ تو مومن نہیں تھے، دین الہی پر تو نہیں تھے. ہر آئین کے اندر، ہر قوم و ملت کے اندر اپنا ایک آئین ہوتا ہے، اپنا ایک قوانین ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں. اور اس مصر کے قوانین کے اندر یہ اپنے شوہر سے خیانت تھی، اس کا یہ کام اپنے شوہر سے خیانت تھی. حتیٰ یہ دین و مذہب پہ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اس کام کو کیا سمجھ رہے تھے؟ اپنے لیے برا سمجھ رہے تھے. یعنی فطرت انسانی دیکھیں کہ اپنے انسانیت کے مرحلے میں وہ اس کام کو برا سمجھتے تھے، گرچہ وہ دین اسلام پر نہیں تھے. کبھی انسان دین پہ نہیں ہوتا اور اپنی فطرت سے، اپنے انسانی جذبے سے، انسانیت کے گوہر سے کچھ چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام برے ہیں، اور وہ قوم و ملت اس کام کو برا سمجھ رہی تھی کہ یہ کام برا ہے. لیکن اگر انسان دین سے بھی خارج ہو جائے اور پھر حتیٰ انسانی احکامات سے بھی نکل جائے تو اس سے برا کون ہو سکتا ہے؟ تبھی تو کہا تھا امام حسین نے کربلا کے میدان میں شمر اور اس کے عمر سعد کی فوج کو مخاطب ہو کے کیا کہا تھا امام نے؟ اگر تم دیندار نہیں ہو، ایک آزاد انسان تو ہو، آزاد انسان کے عنوان سے تو سوچو کم سے کم. اگر دین سے نکل گئے ہو، اگر تمہارے وجود میں ایمان الہی نہیں ہے، انسانیت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انسانیت سے بھی انسان گر جائے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کتنا گر جائے گا، یہ کہاں پہنچ جائے گا. لہذا یہاں پر کہا استغفری لذنبک. اور آپ دیکھیں ایک پاک دامن شخص پہ تہمت لگانا بڑا خطرناک کام ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات، وہ کہ جو پاک دامن خواتین کو، مومن عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں. الغافلات، کہ جو پاک دامن خواتین برائی کے تصور سے بھی غافل ہیں، ان کو تہمت لگاتے ہیں. لعنوا فی الدنیا والآخرہ. وہ کیا ہیں؟
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت کے حقدار ہیں. انہوں نے وہ ملعون ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا کے اندر بھی یہ لعنت ان کو خوار کر دے گی، ذلیل کر دے گی. اور ایک حدیث کے اندر عجیب ہے، کہا کہ خدا نے ہر انسان کو 40 پردوں میں رکھا ہوا ہے. اس کے عفت کے 40 پردے اس کو دیے ہوئے ہیں خدا نے. اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ ایک پردہ چاک ہو جاتا ہے، عفت اور حیا کا ایک پردہ چاک ہو جاتا ہے. لیکن یہ تہمت لگانے کا ایسا خطرناک گناہ ہے، اگر کسی پاک دامن پہ کسی نے تہمت لگا دی یا اس کے عیب کو بیان کر دیا جو اس کے وجود کے اندر ولو وہ عیب موجود ہو تب بھی اگر وہ عیب بیان کر دے تو یہ اتنا خطرناک کام ہے، اس انسان کے 40 پردوں کو چاک کر دیتا ہے. کوئی ایک پردہ نہیں، 40 کے 40 پردے انسان کے ختم ہو جاتے ہیں حیا اور عفت کے. اتنا سنگین گناہ ہے. اور عجیب ہے کہ بعض روایات کے اندر ذکر ہوا ہے کہ حدیث قدسی امام فرماتے ہیں کہ من اہان لی ولیا، خدا کہہ رہا ہے کہ جو میرے ولی کی اہانت کرے، توہین کرے، فقط بارزنی بالمحاربہ ودعانی الیہ، اور اس نے مجھ سے جنگ کر لی ہے اور اس نے مجھے اس جنگ کی دعوت دی ہے. جس نے میرے ولی کے ساتھ اہانت کی، توہین کی، اس نے مجھے دعوت دی ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے ہم خدا سے ہٹ کے کسی دوسرے کو اپنا دشمن بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ انسان خدا کو دشمن بنا رہا ہوتا ہے، خدا کو دعوت دے رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ جنگ کرنے کی. خدا سے دشمنی کے مترادف کام ہوتا ہے یہ. تو یہ سچویشن وہاں پر ہوئی اور عزیز مصر کے لیے روشن ہو گیا کہ جناب یوسف صادق ہیں، جو خطا کار ہے وہ اس کی بیوی ہے. اب روک دیا، جناب یوسف کو روکا گیا کہ آپ اس سے نظر انداز کریں، آپ اس بات کو آگے بیان بھی نہ کریں. لیکن بات پھیل گئی، بات روکی نہیں، وہ بات چلی گئی، اندر معاشرے تک چلی گئی. اگلی آیت میں دیکھیں، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، شہر کی جو خواتین تھیں بات ان تک پہنچی اور وہ خواتین کیا کہنے لگی؟ امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی، تراود فتاها عن نفسه، اپنے ہی غلام سے خلاف عفت کا کام لیتی ہے. قد شغفها حبا، کہ اس یوسف کی محبت اس کے دل میں، اس کے اندر رچ بس گئی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ان خواتین نے کہا کہ ہم اس عزیز مصر کی بیوی کو کیا دیکھتے ہیں؟ ضلال مبین میں، کھلی گمراہی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. اب یہاں پر بات پھیل گئی. بات کیسے پھیلی؟ دیکھیں 2-3 وجوہات بیان ہوئی ہیں. عین ممکن ہے کہ یہاں پر خود جناب زلیخا کے اپنے رویے کی وجہ سے، زلیخا کے اپنے رویے کی وجہ سے مشاہدات لوگوں نے دیکھا، اور جس طرح سے اس کا انداز تھا یوسف کے ساتھ، جو اس کا رویہ تھا، وہ خود بخود واضح کر رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے. ایک یہ بیان ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ خادم جو وہاں پر تھے، جو نوکر تھے، غلام تھے، جب یہ مسئلہ ہوا تھا کچھ تو آ ہی گئے تھے وہاں پر، انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کی اور اس قصے کو بیان کرنا شروع کیا، اور یوں یہ قصہ باہر چلا گیا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قصہ اس لیے گیا کہ خود زلیخا نے اپنی ہی بعض جو اس کے رازدار دوست تھے، جو اس کی بعض خواتین رازدار تھیں، ان کے آگے اپنی بات کو شیئر کرتی ہے، بیان کرتی ہے، یا مشورے کے لیے، یا جیسے انسان درد دل کرتا ہے کہ کیا ہوا میرے ساتھ، اس طرح سے اس نے بات کر دی اور انہوں نے اس کا راز نہیں رکھا اور بات آگے چلی گئی. یہ راز یوں فاش ہو گیا. تبھی تو کہتے ہیں کہ سرک اسیرک، تیرا راز تیرا ہی کیا ہے؟ قیدی ہے. جب تک وہ راز تیرے اندر ہے وہ کیا ہے؟ تیرا قیدی ہے. فَإِذَا أَفْشَيْتَهُ سِرْتَ أَسِيرَهُ، اگر تو نے اپنے اس راز کو کہیں کھول دیا، کسی ایک کو بیان کر دیا، تو اب وہ تیرا قیدی تھا، اب تو اس کا قیدی بن جائے گا. اگر اپنے راز کو کھول دیا تو پھر تو اس کا قیدی ہے، یعنی یہی بات پھر تجھے خوار اور ذلیل کرنا شروع کر دے گی. اور یہاں پر وہی ہوا کہ وہ بات پھیل گئی، اور اس زلیخا کی بات جو جتنی بھی خواتین تھیں مصر کے اندر، اور یہ خواتین کون سی خواتین تھیں؟ نسوۃ فی المدینہ، مدینہ اور اس شہر کی خواتین، یہ وہ خواتین تھیں جو اشرافیہ تھیں، وہاں کے ان افراد کی بیویاں تھیں کہ جن کو مقام تھا، منصب تھا اس حکومت کے اندر، ان کی بیویاں تھیں، اور زلیخا کے ساتھ ان کا آنا جانا زیادہ تھا. ان خواتین نے آ کر جو ہے وہ یہ تہمت لگانا شروع کی. کیوں تہمت یہ ملامت کرنا کیوں شروع کی انہوں نے؟ یہ ملامت کرنا اس لیے شروع کی کہ ان کو تو بہانا چاہیے تھا نا. وہ تو ایک طرح سے ویسے ہی زلیخا سے حسادت کرتی تھیں، اور دوسری طرح سے پھر اپنا غرور، اپنی خود پسندی، چونکہ زلیخا کا وہاں مقام تھا،
وہ ان سب سے بالاتر تھی اپنے ظاہری مقام کے اعتبار سے، حکومت کی اعتبار سے، لہذا ان کے دل میں وہ حسادت تھی. جیسے بات باہر پہنچتی ہے، اپنی حسادت کی بنیاد پر یہ وہاں پر آ کر اس طرح کی ملامت کرنے لگتی ہیں جناب یوسف کے سلسلے میں زلیخا کو، کہ زلیخا کون تھی اور یہ ماجرا کیسے ہوا. کیا کہتی ہیں اور ان بیانات کے مزید کیا نکات ہیں اس کے اندر، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں مزید اس آیت کے حوالے سے کچھ نکات بیان کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.